ہر انسان موت کے آئینے میں اپنے دل کی آبیتی کا مرقع دیکھ لیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں حسد، نفاق، ریا اور برائی کے ساتھ عہد موت استوار رکھا ہو تو یہی تحائف اس کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ اگر اس نے محبت، خلوص، خدمت اور دیانت کو شمع حیات بنایا ہے تو موت انہی انوار کا گلدستہ بناتی ہے اور اس کی نظر کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال موت میں زندگی کے انعکاس کی بہترین مثال ہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ ابھی شیر خواری کی منزل میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھی، اس لیے چچا نے پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام، سامان اور گھر بار دے کر ضروریات زندگی سے بے نیاز کر دیا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگی تھیں اور ان کے کان میں برابر پہنچ رہی تھیں۔ چونکہ لوح فطرت بے میل اور شفاف تھی، اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں اسلام قبول کی، یعنی کہ اسلام قبول کرنے کی تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دی۔ اسلامی آواز جو عرب کے کسی گوشے میں بلند ہوتی، ان کے لیے ذوق و شوق کا تازیہ نہ بن جاتی۔ قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے، مگر چچا کے خوف سے پھر پیچھے ہٹا لیتے۔ انہیں ہر وقت اسی کا انتظار رہتا تھا کہ چچا اسلام کی طرف مائل ہوں تو یہ بھی آستانہ حق پر سر تسلیم خم کریں۔ اس انتظار میں ہفتے گزرے، مہینے بیتے اور سال ختم ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین حق کی فیروز مندیاں رحمت الہی کا ابر بہار بن کر کوہ و دشت پر پھول برسانے لگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تطہیر حرم کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تھے کہ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا۔ آپ چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، محترم چچا، میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ تک رہا ہوں، مگر آپ کا حال وہی ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے کہ آستانہ اسلام پر سر رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بات کا خطرہ تھا وہی پیش آ گئی۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، ادھر چچا آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا، تمہارے جسم سے چادر اتار لوں گا، تمہاری کمر سے تہ بند تک چھین لوں گا، تم اپنی دنیا سے بالکل خالی دست کر دیے جاؤ گے اور ایسے حال میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی باقی نہیں رہے گا۔ اندازہ لگائیے، حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کا اندازہ کیجیے کہ چچا کے الفاظ سے انہیں معلوم ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے موجودات عالم کو ایک مینڈا بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا ہے اور پھر حکم دیا کہ یہ ہے تمہاری زندگی، اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ذبح کر دو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس ذبح عظیم کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا، اے ام محترم، میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا، اب میں شرک و بت پرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ کا زر و مال آپ کے لیے مبارک ہو اور میرا اسلام میرے لیے مبارک۔ تھوڑے دنوں تک موت ان چیزوں کو مجھ سے چھڑا دے گی، پھر یہ کیا برا ہے کہ اگر میں خود ہی انہیں چھوڑ دوں؟ آپ سب اپنا مال اسباب سنبھال لیں، میں اس کے لیے دین حق کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اور چچا کے تقاضا کے مطابق اپنا لباس اتار دیا، جوتے اتار دیے، چادر اتار دی اور اس کے بعد تہ بند بھی اتار کر ان کے سپرد کر دیا۔ پھر چچا کے بھرے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے نام پاک کے سوا کوئی بھی اور چیز ساتھ نہ تھی۔ ایک اہل دل کیا کہتے ہیں کہ میں ہوں وہ گرم روح راہ وفا جو خورشید، میں ہوں وہ گرم روح راہ وفا جو خورشید، سایہ تک بھاگ گیا چھوڑ کے تنہا مجھ کو۔ اس حال میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوئے۔ ماں نے انہیں مادرزاد برہنہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور پریشان ہو کر پوچھا، اے میرے بیٹے، تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ماں، اب میں مومن موحد ہو گیا ہوں، مومن اور موحد ہو گیا ہوں، اللہ ہو گیا ہوں۔ ان کے یہ الفاظ ان کے حال کے کس قدر مطابق تھے کہ انہوں نے اپنی مادی دولت دنیا اپنے ہاتھوں بسن کی تھی۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا تھا۔
ان کے پاس نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ بھیڑے اور نہ ہی بکریاں، نہ سامان تھا، نہ مکان، نہ غذا، نہ پانی، نہ برتن، جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی نہیں تھا۔ مادر ذات برہنہ اور سمجھ رہے تھے کہ اب میں مومن اور معاہد ہو گیا ہوں۔ تو ماں نے پوچھا، تو اب کیا ارادہ ہے میرے بیٹے کا؟ کہنے لگے، اب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ستر پوشی کے بقدر کپڑا دے دیا جائے۔ تو ماں نے ایک کمبل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا تہ بند کے طور پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر اوڑھا، اور یہ مومن اور معاہد اس حال میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کی تاریکی اپنی قوت ختم کر چکی تھی، کائنات سورج کا استقبال کرنے کے لیے بیدار ہو رہی تھی، پرندے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے، روشنی بھیگی ہوئی باد سحر مسجد نبوی میں اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ گرد سے اٹا ہوا حضرت عبداللہ ذوالوجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاروں کی چھاؤں میں مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتاب ہدایت کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر میں صحن مسجد کے ذرات نے خوش آمدید کا ترانہ چھیڑا۔ معلوم ہوا کہ جس ہستی کا انتظار تھا وہ ہستی تشریف لا چکی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قدم مبارک رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ذوالوجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو یہ جواب دیتے ہیں، ایک فقیر اور مسافر، عاشق جمال اور طالب دیدار، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالات سننے کے بعد فرماتے ہیں، یہی ہمارے قریب ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالعزیٰ کی بجائے عبداللہ نام رکھا اور اصحاب صفہ میں شامل کر دیا۔ یہاں اللہ کا یہ معاہد بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھتا تھا اور آیات ربانی کو دن بھر بڑے ہی ولولے اور جوش سے پڑھتا رہتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے دوست، اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں، اے فاروق، انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ ادھر رجب 9 ہجری کو اطلاع ملتی ہے کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل کیسر روم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور وہ رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان جہاد فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ذوالوجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولولہ جہاد سے لبریز تھا اور شوق شہادت سے سرشار تھا۔ اسی دھن میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی درخت کا چھلکا توڑ لاؤ۔ حضرت عبداللہ ذوالوجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کا چھلکا لے کر خوشی خوشی حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلکا لیا اور اسے حضرت عبداللہ ذوالوجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، خداوند، میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالوجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ حیران سا رہ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شہادت کا آرزو مند تھا۔ فرمایا، جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑے، پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہو۔ اسلامی فوج تبوک پہنچتی تھی کہ حضرت عبداللہ ذوالوجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ مچ بخار آ گیا۔ یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر پہنچائی گئی تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ ابن حارث فرنی سے روایت ہے کہ رات کا وقت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے میت کو لحد میں اتارتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کھڑے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو ادب سے لحد میں اتارو۔ جب میت لحد میں رکھ دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے قبر میں اینٹیں لگائیں اور جب تدفین مکمل ہو چکی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، الہی، میں آج شام تک مرنے والے سے خوش رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرماتے ہیں کاش اس قبر میں آج میں ہی دفن کیا جاتا۔ ذوالبجدین یا دو چادروں والا، یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو دیا تھا ان کا نام عبداللہ مزنی، جن کا لقب ذوالبجدین ہے۔ اسلام لانے سے قبل پرانا نام عبدالعزیٰ تھا، جسے تبدیل کیا گیا اور ان کا نام عبداللہ ذوالبجدین رکھا گیا۔